عرب کے چوروں کا ایک گروہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر قبضہ کر بیٹھا۔ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ اس گروہ نے گزرنے والوں اور تجارت کرنے والوں کا راستہ بند کر دیا۔ ان کے قبضے نے سب کو خوفزدہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر بھی ان پر قابو پانے سے قاصر تھے۔ آخر کار ملک بھر کے باسیوں نے ان پر قبضہ پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ڈھیل و مہلت نہ دی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے گا، کیونکہ جب کسی درخت کی جڑ ابھی نئی ہو تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، اور جب اسے کچھ مدت بڑھنے دیا جائے تو پھر اسے اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشکل سے جان بچانے کو سر جوڑے مشورہ کر کے ایک آدمی کو ان کی مخبری پر مقرر کر دیا، جس نے حالات کا مطالعہ کر کے مطلع کیا۔ چند تجربہ کار جنگ جو اور جنگ آزمودہ مسلح لوگوں نون غنہ اس جگہ بھیجا، مگر وہ اپنی کمینگاہ سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو رات کے وقت کچھ مسافروں کا سامان لوٹ کر آئے، انہوں نے مال کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا اور اپنے ہتھیار اتار کر گہری نیند سو گئے۔ تو تجربہ کار افراد کے گروہ نے یک باری کی اپنی کمینگاہوں سے نکل کر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور صبح بادشاہ سلامت کے پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے سب کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اتفاقاً چوروں کے گروہ میں ایک نوجوان تھا، جس کا آغاز جوانی تھا اور ابھی اس کی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھیں۔ اس کی جوانی اور حسن کو دیکھ کر ایک رحم دل وزیر نے بادشاہ سلامت کے تحت کو بوسہ دے کر اس کی جان بخشی کی درخواست کی اور شاہی نوازشات، اخلاق و کرم سے توقع کرتے ہوئے اس کا خون معاف کرنے کی اپیل کی۔ اس پر بادشاہ سلامت برہم ہو گئے۔ نیز بادشاہ سلامت نے فرمایا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے کسی گیندکی کی چوٹی پر اخروٹ کو کھڑا کرنا۔ ایسے افراد کی جڑ کاٹ دینا ہی بہتر ہے، اس کو معاف کر دینا گویا ایسا ہے جیسے سانپ کو مار دینا اور اس کی بچے کو حفاظت سے پالنا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کے ارشاد کو سنا، چاروں ناچار اس کی رائے کی تعریف کی۔ دوبارہ عرض گزار ہوا کہ یہ برے گروہ کا فرد ابھی بچہ ہے، اگر اسے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو ان کی فطرت اختیار کر لے گا، سرکشی سے باز آ جائے گا۔ بادشاہ کے مصاحبوہے کی ایک جماعت نے بھی اس کے اشارہ پر بادشاہ سلامت سے اس لڑکے کے لیے سفارش کر دی۔ ناچار بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ میں نے معاف کیا اگرچہ مناسب نہیں۔ لڑکے کی پرورش شاہی خزانہ سے ناز و نعمت سے ہونے لگی، اسے تعلیم و تربیت دینے والے افراد مقرر کر دی گئے۔ سبھی افراد نے اس تعلیم و تربیت میں بڑی کوشش کی، سبھی اسے پسند کرنے لگے، بلکہ ایک دن وزیر نے موقع پاک راس کے اخلاق کا تذکرہ اور تعلیم و تربیت کے اثر کا ذکر بادشاہ سلامت سے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کی پرانی نادانی اور کج طبیعت دور ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلامت وزیر کی بات سن کر مسکری اور فرمایا، آخر بیڑ کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی صحبت میں پل کر بڑا ہو۔ جسے اللہ رکھے سے کون چکھے، حاسد پر ہزار احسان بھی کرو لیکن پھر بھی وہ دل تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ حاسد ایسی آگ کا ایندھن ہوتا ہے جسے وہ خود اندر بھڑکاتا رہتا ہے۔ حاسد ہمیشہ دوسروں کے نقصان کو دیکھ کر سکون لیتا ہے۔ حاسد دوسروں کی بدبختی کے لیے دعائیں کرتا ہے، لیکن یہ اس کے اپنے لیے بدبختی کا باعث ہے۔ کسی کے لیے بدخواہی کی دعا نہ کرو، یہ دعا الٹ کر تمہارے حال خراب کرتی ہے۔ اللہ ہر کسی کو بلند نصیر عطا کرتا ہے، حسد سے یہ نعمت ضائع نہیں ہو سکتی۔ جو قسمت کی بلندی کا خواہش مند ہو اس عادت کے قریب سے بھی گزرے۔ آنکھ کے اندھے دل کے اندھے سے بہتر ہے۔